رجعی صریح الفاظ کے ساتھ لفظ طلاق بول کر طلاق کی جائے، ایک یا دو، اس کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے، بغیر نکاح کے دوبارہ پھر اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ دوسری قسم تھی طلاق خلا، جسے دوسرے لفظوں میں طلاق بینہ بھی کہتے ہیں۔ طلاق بینہ اور طلاق خلا کا ایک ہی حکم ہے۔ ویسے طلاق بینہ کے الفاظ کہ طلاق کا لفظ تو نہ بولے، کوئی ایسا لفظ بولے جس سے اشارہ طلاق کی طرف ہو رہا ہو، اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یا یہ ہے کہ حال زمانہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہ واقعی طلاق دے رہا ہے، یا مجلس اس بات کے اوپر دال ہے کہ معاملہ طلاق کا چھڑا ہوا ہے، جھگڑا لگا ہوا ہے، اور جھگڑے کے دوران ہی بندے نے اپنی عورت سے یہ کہا ہے اخرجی، میرے گھر سے نکل جا۔ اگر اس سے طلاق کی نیت کر لی نا، طلاق ہو جائے گی۔ حالت غضب ہو یا حالت سکون ہو، لیکن اگر معاملہ یوں ہے کہ عورت کے دے مجھے طلاق، دے دوں گا میں تجھے طلاق، بالکل صراحتاً طلاق کا تذکرہ چل رہا ہے، طلاق کا جھگڑا چل رہا ہے، اور اسی دوران میں مرد نے کہہ دیا اخرجی، میرے گھر سے نکل جا، اب نیت کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ مذاکرہ چونکہ طلاق کا چل رہا تھا، اس لفظ کہنے سے ہی طلاق ہو جائے گی، لیکن عام طور پہ لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ کوئی نہیں ہے، یہ تو عام کہتے رہتے ہیں۔ مذاکرہ طلاق کی میں نے بات کی ہے، عورت کہتی دے مجھے طلاق، مرد بھی کہتے دے دوں گا مجھے طلاق، تم بھی اس کے علاوہ رہتی نہیں ہے۔ لفظ طلاق تو نہیں بولا ہے، لیکن کوئی اور لفظ بول دیا ہے جس سے طلاق سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ اغربی، اخرجی، نکل جا میرے گھر سے، میری آنکھوں کو ہٹ جا، اس طرح کا کوئی لفظ بھی بولا ہے، یا یوں کہتا ہے کہ جا کوئی اور خاوند تلاش کر لے، یہ لفظ بھی کہہ دیا نا، طلاق ہو جائے گی۔ لیکن مذاکرہ طلاق نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، یعنی طلاق کا جھگڑا نہیں تھا، ویسے کوئی اور معاملے کے اندر جھگڑا تھا، اور ویسے اگر اخرجی کا لفظ بول دیا یا اغربی کا لفظ بول دیا یا ابتغی الازواج، کوئی اور خاوند تلاش کر، یوں لفظ کہہ دیا ہے، پھر نیت پر معمول ہوگی۔ اگر نیت ڈرانے کی تھی تو پھر وہی نیت ہوگی، جو نیت طلاق کی تھی پھر بھی طلاق ہو جاتی۔ اسے کہتے ہیں طلاق بینہ۔ یہ جو کنائی لفظ کے ساتھ، اشارے کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں طلاق بینہ۔ اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا، عدت کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، یعنی طلاق یہ رجعی نہیں ہے۔ صریح لفظوں کے ساتھ جس لفظ کو شریعت نے عورت کو چھڑانے کے لیے مقرر کیا ہے وہ ہے لفظ طلاق، لام کاف، الطلاق مرتان، یہ صریح لفظ ہے۔ تو طلاق خلا جو ہے، جو عورت پیسے دے کر جان چھڑا رہی ہے، وہ اور طلاق بینہ کا ایک حکم ہے، دونوں بینہ ہو جاتی ہیں۔ عورت نے پیسے دیے ہیں، 1,00,000 روپیہ دے کر شوہر سے طلاق لی ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، اب اگر اسی طلاق رجعی ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ رجوع کر لے، پیسے بھی گئے تو طلاق بھی نہ ہوئی۔ اس سے شریعت نے کہا اس کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ ہاں نکاح کر سکتے ہیں، نکاح تب ہوگا کہ بیوی راضی ہوگی، وہ نکاح کرنا چاہے گی تو ہوگا، جو نہیں کرنا چاہتی، اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی، جائے اس کے گھر کو چھوڑ کے چلے جائے، کہیں اور نکاح کرنا چاہتی تو کر سکتی ہے۔
لیکن عدت گزرنے کے بعد۔ یہاں جو آیت میں نے تلاوت کی یہاں سے تیسری طلاق کا ذکر ہے، یہ ابھی میں نے پچھلی تمہید ذکر کی ہے۔ طلاق جو رجی ہوتی ہے صریح لفظوں کے ساتھ، اس کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے۔ طلاق بینہ یا طلاق خلا کے بعد عدت کے اندر نکاح کا حق ہوتا ہے۔ اور تیسری طلاق مغلظہ کہ یکے بعد دیگرے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے اور نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس آیت کا تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ ہے۔ پہلے 2 طلاقیں دے چکا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر ایک اور طلاق دے دی اسی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ہاں ایک صورت ہے کہ وہ عورت زوجن غیرہ، اس شوہر کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، فإن طلقها، پھر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، تو اب فلا جناح علیہما ان یتراجعا، اب پہلا شوہر اور اس بیوی کے درمیان اگر دوبارہ ملاپ کا ارادہ بن گیا ہے، جوڑ کا ارادہ بن گیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں یعنی اس حلالہ کے بعد، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، لیکن یہ ساتھ یہ شرط ہے کہ اب وہ پکا ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں پہ عمل کریں گے، قائم رہیں گے اللہ کی حدود کے اندر، تو پھر اب نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 5 شرطیں ہیں، توجہ میری طرف کرنا۔ اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ سارے بولو۔ 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے شوہر نے جو طلاق دی ہے اس کی عدت گزر جائے، چاہے مہینوں کے ساتھ 3 مہینے یا مینسز کے ساتھ یا حیض کے ساتھ تو 3 حیض گزر جائے۔ پھر دوسرا شوہر کے ساتھ نکاح ہو، زنا نہ کرے، اگر زنا بھی ہو جائے گا پھر بھی حلال نہیں ہوگی۔ دوسرے شوہر کے ساتھ شرعی قانون کے مطابق نکاح کرے، اور یہ شرط بھی نہ ہو کہ تو نکاح اس لیے کر رہا ہے کہ بعد میں طلاق دے گا اور میں پھر پہلے کے پاس جاؤں گی، یہ شرطیں نہیں لگانی ہیں۔ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح ہو اور اس نے اس کے ساتھ 1 مرتبہ جماع بھی کیا ہو، اگر جماع نہیں کیا پھر بھی پہلے کے لیے حلال، صرف نکاح سے حلال نہیں ہوتی، دوسرے نے اس کے ساتھ جماع بھی کیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پھر دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، اور 5ویں یہ ہے کہ پھر دوسرے شوہر کی عدت بھی گزر گئی ہو، 3 مہینے اور یا 3 مہینے سے اور، اس کے بعد پہلے شوہر کے لیے جا کر حلال ہوگی۔ یہ 5-7 مہینے گزر جائیں گے کم سے کم کتنے مہینے گزریں گے؟ 6 سے 7 مہینے، 6 سے 7 مہینے کا یہ دورانیہ ہوگا، پھر جا کر پہلے کے لیے حلال ہوگی، اور انشاءاللہ اب ان کو سبق بھی حاصل ہو جائے گا۔ گھر کے کام خود کرے گا نا، بچوں کے کپڑے خود دھوئے گا، روٹیاں خود پکا کے دے گا، سارے کام جھاڑو خود لگائے گا، تو پھر کچھ سبق بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ سبق دینے کے لیے پہلے شوہر کی عدت گزری ہو 1، دوسرے شوہر نے نکاح کیا ہو 2، پھر اس سے مجامعت بھی کی ہو 3، پھر دوسرے شوہر نے طلاق دی ہو 4، پھر اس کی عدت بھی گزری ہو 5۔ ان 5 شرطوں کے بعد پھر وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگی، گم ہوگی، نہیں پائی جائے گی، تو پھر پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسرے شوہر کی عدت نہیں گزری ہے، پہلے نکاح کر دیا، کوئی نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا سیدھا۔ شوہر دوسرے نے نکاح کیا، اس سے مجامعت نہیں کی ہے،
نہیں نکاح ہوتا دوسرا، یا اس نے طلاق نہیں دی، طلاق کے بغیر دوسرے لے لیے، نہیں نکاح ہوگا، یا اس نے نکاح نہیں کیا، بغیر نکاح کے صرف زنا کر لیا ہے، زنا کے ساتھ بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، حدیث عسیلہ کے نام سے معروف ہے۔ کیا نام ہے بھی؟ حدیث عسیلہ۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ یہ بخاری میں کم و بیش 3 مقام پہ روایت میں نے پڑھی ہے، شاید اس سے زیادہ بھی آتی ہو، 3 جگہوں میں میں نے بھی پڑھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ۔ 3 طلاقیں دے دی ہیں، عورت نے دوسری جگہ پہ ویسے اتفاقی نکاح کر لیا، نہیں جو نباہ ہوا پہلے کے ساتھ، اور دوسرے شوہر کو اس عورت نے نامرد پایا ہے۔ وہ شکایت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور صراحت نے یہ بات ذکر کی ہے کہ پہلے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی، دوسرے شوہر سے میں نے نکاح کیا ہے، وہ نامرد نکلا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے تیرا یہی خیال ہے نا کہ میں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں؟ کہتے ہاں خیال تو یہی ہے، پر میں نہیں جا سکتی، جب تک دوسرا شوہر تیرا شہد نہیں چکھے گا اور تو اس کا شہد نہیں چکھے گی، پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ کہاں کی روایت ہے؟ بخاری میں ہے، بخاری میں، کل شاید میں آپ کو حوالہ دکھا بھی دوں۔ جب تک دوسرا شوہر تیرا شہد نہیں چکھے گا کنایہ جماع سے، اور تو اس کا نہیں چکھے گی، یعنی مزہ نہیں چکھی، اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ لہذا یہ حدیث کے اندر بات آ چکی ہے کہ دوسرے شوہر کا جماع کرنا ضروری ہے، تب پہلے کے لیے کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شوہر کے لیے بغیر مجامعت کے اسے حلال نہیں قرار دیا۔ دوسرا شوہر اگر پہلا شوہر اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ ساتھ ایک یہ شرط بھی ہے، ان ظنا یقیما حدود اللہ، میاں بیوی دونوں کا یہ خیال بن گیا ہے کہ اب ہم اللہ کے حدود کو قائم کریں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، تو پہلے اللہ کا حکم ٹھکرائیں گے تب طلاق ہوئی ہے نا، یا تو بیوی نے حقوق پورے نہیں کیے، شوہر نے پورے نہیں کی، تب گڑبڑ ہوئی تو نکاح ٹوٹ گیا ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ اگر آپس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کر رہے ہوں، پھر کون طلاق دیتا ہے؟ پھر تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی حدیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ ان حدوں کو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو مسائل کو جاننا چاہتے ہیں۔ پہلے مسئلے کا علم نہیں تھا، اب اللہ نے مسئلے کو بیان کر دیا، یہ اللہ کی حدیں، ان حدوں کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے تو میاں بیوی کو حقوق آپ پورا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی حدوں کو پھلانگ دیا تو پھر نہ حقوق پورے ہو سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہیں۔ مزید بات اس کی انشاءاللہ کل کے درس میں۔